سامعین، آج پہلے فقیر کی کہانی میں ہم جانیں گے کہ وہ لڑکی کون تھی جو صندوق میں پڑی ملی تھی۔ یوسف اور اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا اگلا حصہ شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ پھر اٹھ کر حویلی میں گیا، دیکھا تو کھانے کا بڑا انتظام ہے۔ ایک طرف لڑکی بھی نظر آئی، وہ خبر گیری میں ضیافت کے لگ رہی تھی۔ مجھے یوں پھرتے دیکھا تو کہنے لگی، یہ کون سی آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلا چھوڑ دیا؟ جاؤ مجلس میں جا کر بیٹھو، مہمان کی ہر طرح خاطرداری کرو۔ یوسف جب جانا چاہے تو روک لینا، آدمی بھیج کر اس کی بیوی کو بلوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ تو کام میں لگ گئی اور میں باہر یوسف کے پاس آ گیا۔ تمام دن رونق رہی، میں خوشی خوشی مہمانداری کرتا رہا۔ شام ہوئی تو اداس دکھائی دینے لگی۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہنے لگا، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میری بیوی گھر پر پریشان ہوگی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، یار یوسف، جی نہیں چاہتا کہ تم ابھی چلے جاؤ، آج رات کا کھانا تو ضرور کھاؤ، اگر کہو تو آدمی تمہاری بیوی کو بلانے کی خاطر چلا جائے۔ یہ سنتے ہی یوسف خوش ہو کر بولا، بہت اچھا، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے ایک خوجے کو بھیجا، تھوڑی دیر میں اس کی کالی بھتلی سی بیوی آ گئی۔ میں نے اس کا استقبال کر کے نہایت تپاک سے برابر اس جوان کے لا بٹھایا۔ جوان اس کو دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا جیسے دنیا کی نعمت ملی۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ رات کا کھانا واقعی عمدہ تھا، قسم قسم کی چیزیں دسترخوان پر چن دی گئی تھی۔ کھانے کے بعد گانے کی محفل جمی، بھانڈ، بگیتے، کلاوند اور قوال اچھی پوشاک پہنے حکم کے منتظر تھے۔ کافی رات تک جشن ہوتا رہا۔ آخر تھک کر سب آدمی مجلس کے بے خبر ہو گئے اور میں بھی غافل پڑ گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب دو نیزے بلند ہوا، تب میں اٹھا۔ آنکھ مل کر جب ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہ پایا۔ سامان غائب تھا، رات کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ ملازم تھے، نہ وہ عصا بردار، اور نہ جھاڑ فانوس تھے، نہ فرش اور مسند، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مگر ایک کونے میں کمبل اوڑھے کوئی سوتا دکھائی دیا۔ آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا تو ایک خوفناک چیخ میرے منہ سے نکلی۔ یوسف اور اس کی بیوی کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی حواس جاتے رہے، عقل کچھ کام نہ کرتی تھی کہ یہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ میں چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا، اندر حویلی میں گیا، کہیں آدمی کا نام و نشان نہ تھا، وہ لڑکی بھی موجود نہ تھی۔ اتنے میں محلی، جسے ضیافت کے کام کاج میں دیکھا تھا، نظر پڑا۔ فقیر کو اس کے دیکھنے سے کچھ تسلی ہوئی۔ احوال اس واقعے کا پوچھا، اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل جو تم پوچھتا ہے؟ اس پر میں نے کہا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ وہ لڑکی کس مکان میں ہے؟ محلی نے مہربان ہو کر اس پری کے مکان کا نشان بتایا اور مجھے رخصت کیا۔ آپ ان دونوں کے گاڑنے دابنے کی فکر میں رہا۔ میں گرتا پڑتا ڈھونڈتا شام کے وقت اسی پتے پر جا پہنچا اور دروازے کے قریب ایک گوشے میں ساری رات گزار دی۔ کوئی پرسانے حال نہ تھا۔ اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا، اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت عالم خوشی کا جو مجھ پر گزرا، دل ہی جانتا ہے۔ شکر خدا کا کیا۔ اتنے میں ایک محلی میرے پاس آیا اور نہایت تسلی دے کر ہاتھ پکڑ لیا اور ایک طرف لے چلا۔ میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑے باغ میں داخل ہوا۔ بارے خدا نے لڑکی کے دل کو مہربان کیا، سر سے پاؤں تک موتیوں میں جڑی آئی اور تخت پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کنیزیں ادب سے کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہنے لگی، اس کے حق میں یہی بھلا ہے کہ 100 توڑے اشرفی دے کر اس کو رخصت کرو تاکہ وطن کو سدھارے۔ میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا، رونی صورت بنا کر کہنے لگا، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنا جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ مجھے تو امید تھی کہ آپ اس عاجز کو قبول فرما لیں گی۔ یہ سن کر تیکھی ہو تیوری چڑھا کر خفکی سے بولی، چھوٹا منہ بڑی بات، بس چپ رہ، اگر کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو چیل کپوں سے اس کی بوٹیاں نچواتی، پر کیا کروں، تیری خدمت یاد آتی ہے، اور خفکی کے عالم میں اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بتیرا سر پٹکا لیکن متوجہ نہ ہوئی۔ لاچار میں بھی مایوس ہو کر محل سے نکلا۔
اس پری پیکر کی جدائی میں دن رات آنسو بہاتا، دیوانوں کی طرح جنگل بیابان کی خاک چھانتا، نہ کھانے کی فکر نہ پہننے کا ہوش، تن پر کپڑا نہیں، جہاں چاہتا سو رہتا، بچے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے، راہگیر آتے جاتے تنگ کرتے، چند ہی روز میں کمزور اور لاغر ہو گیا، چلنے پھرنے کی سخت نہ رہی۔ شہزادی کے محل کے سامنے ایک مسجد تھی، کسی کی سیڑھیوں پر پڑ گیا، اسی حالت میں مہینوں گزر گئے، میری حالت بدتر ہو گئی۔ وہی خواجہ اسرار جمعہ کی نماز پڑھنے آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا، واپس جا کر شہزادی سے میری حالت بیان کی۔ آخر شہزادی کو وہ وقت یاد آیا جب وہ صندوق میں زخموں سے چور پڑی تھی، بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس وقت یہی فقیر کام آیا۔ یہ خیال آتے ہی خواجہ اسرار کو بھیجا کہ مجھے فوراً محل میں لے آئے۔ شاہی حکیموں کو بلوا کر میرا علاج کروایا۔ سبوں نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں، اپنی ناکامی پر مرا جاتا ہے، اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو امید ہے کہ مریض جی اٹھے۔ تب اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، آخر بتاؤ تو صحیح تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ آخرکار اس نے یہ درخواست منظور کر لی۔ میری حالت مارے خوشی کے بہتر ہوتی چلی گئی۔ چند ہی روز میں تندرست ہو گیا۔ تب ایک دن نہایت خاموشی سے میری شادی اس سے ہو گئی، لیکن یہ تمنا پوری ہو جانے کے بعد بھی میں اداس رہنے لگا۔ دل میں ایک کھٹک تھی جو نہ جاتی تھی، خاموش پڑا رہتا۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، کہاں تو یہ حال تھا کہ شادی کے لیے مرے جاتے تھے، اب کامیاب ہو گئے ہو تو بھی اداس نظر آتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا، بڑی آرزو اور مراد یہی تھی سو جو مجھے مل گئی، لیکن دل میرا دبدبے میں ہے۔ اگر میری خاطر منظور ہے تو یہ بتاؤ کہ ایک پرچی لکھ کر بھیجنے سے اتنے توڑے اشرفیوں سے کیوں کر ملے؟ یوسف فن ہو کر آیا تو ضیافت کا سامان کس طرح ہوا، اور ان دونوں کو قتل کس نے کیا؟ سامعین، کہانی کا اگلا حصہ اب جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہم دیکھیں گے کہ یوسف کو قتل کس نے کروایا، اگلی ویڈیو میں۔